बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 21 मई है, बुध का दिन है, और वह न कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जिस तरह से इजराइल की जानिब से 1 साल और 7 महीने तक मुसलसल फलस्तीन के साथ जंग जारी रखी गई ताकि फलस्तीन को ग्रेटर इजराइल का हिस्सा बनाया जा सके और गजा के ऊपर अपना मुकम्मल तसल्लुत जमाया जा सके, और इसी सिलसिले के अंदर वहां पर 60,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए और 1,60,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, मासूर हुए। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जगह से नहीं हटे। एटॉमिक क्लींजिंग का प्लान और फिर ताकत का नशा ऐसा है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, और पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। मतलब जो वेस्ट जो इसको यहां पर आबाद करने वाले थे, इंग्लैंड ही आबाद करने वाला था, बरतानिया इजराइल को आबाद करने वाला था, लेकिन अब वो तमाम जो इसके इत्तेहादी थे वो वन बाय वन करते हुए पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बाज़ाब्ता तौर पर बरतानिया की जानिब से फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया गया है। और ये एक ऐसा ऐलान है जिसने पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा के रख दिया, तहलका मचा के रख दिया। क्यों? क्योंकि बरतानिया ही बेसिकली इसराइल को यहां पर आबाद करने वाला था। और फिर अब क्योंकि जब उसकी जानिब से ऐलान हुआ, और फिर फ्रांस जो है वो भी 17 से 20 जून के दरमियान जो इस वक्त जो इजलास होने जा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में, वहां पर वो इसको बाकायदा तौर पर फलस्तीन को तस्लीम करने जा रहा है। और इटली की जानिब से ऐलान किया गया, स्पेन की जानिब से ऐलान किया गया। अब वो जो एक प्रेशर था, एक पूरी की पूरी मुतलक फतह थी, वो तो ये थी कि यहां से इनको हमने निकालना है, हमास का खात्मा होना चाहिए, फलस्तीन को यूं कह लीजिए फलस्तीनी अवाम जो है उनको वहां से निकालते हुए हमास का खात्मा जो था वो नेतन्याहू का एक प्लान है, और वो ये कहता है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक हम रुकेंगे नहीं। लेकिन अब इसका मतलब यह है कि कहानी मुकम्मल तौर पर पलट चुकी है, और वो जो एक प्लान तरतीब दिए बैठे थे, एक तो आपका प्लान होता है, एक उस पाकसाद का प्लान होता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ कि अचानक से बरतानिया जो है वो भी खुलकर सामने आ गया। अमेरिका जो था वो इजराइल के साथ जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान चपकलें चल रही है, वहां पे उनकी दूरियां बढ़ी हुई हैं, तो ये यूं कह लीजिए कि इनके अपने अब जर्नैल जो हैं, इनके अपने वज़रा जो हैं वो बगावत पे उतरा। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो अब हमें हो रहा है और हमारी कॉज को हो रहा है। ये क्या मामला ये आपके सामने रखना है, और यहां पर इजराइल को यूं कह लीजिए कि एक बुरी शिकस्त का सामना है। क्यों? क्योंकि इत्तेहादिये पीछे हटने लगे हैं, जिसके बाद नेतन्याहू जो है वो भी भरपूर गमो गुस्से में है। लेकिन इसके साथ जो इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से प्लानिंग तरतीब दी गई थी, और शामी सदर अल शरा जो था, अल जुलानी, अहमद अल शरा, उसकी जानिब से ये जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद जो मामला बने भी थे, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो इसराइल को तस्लीम करेंगे, और इसराइल ने तस्लीम भी किया कि हमारे इनके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और ये आने वाले दिनों में बाकायदा तौर पर तस्लीम करने जा रहे हैं। लेकिन अभी जो सीरियन अथॉरिटी है वो जनाबे वाला डट गई है। सीरियन अथॉरिटी में डिफरेंट कबीलों के जो लोग हैं वो है, और उनका इजलास गुज़श्ता रोज होता है। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल को तस्लीम किया गया तो ये एक बहुत बड़ी बगावत होगी, जंग होगी और खूनी जंग होगी। और फिर ना सिर्फ ये, उन्होंने कहा कि एक दाना जो है वो हमारे गजा का यहां से उधर नहीं जाएगा, और अगर वो एक एक इंच जिसके ऊपर कब्जा किया गया है वो हम छुड़वाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर जो अहमद अल शुरा है वो बाकायदा तौर पर यह तस्लीम करने की तरफ जाता है तो वहां पे एक बहुत बड़ा लावा जो है वो फटने जा रहा है। इसका मतलब है कि अवाम इसको तस्लीम करने से इनकार कर रही है। ये क्या मामला है ये भी आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, जो अब बरतानिया की जानिब से एक बड़ा जबरदस्त किस्म का फैसला जो है वो सामने आया, क्योंकि बरतानिया ही इसराइल को यहाँ पे आबाद करने वाला है, बरतानिया और अमेरिका। लेकिन अभी जो बरतानवी वज़ीर आज़म है, बरतानवी जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा we are ready to work with our allies regarding the formal recognition of the Palestinian state। मतलब हम अपने जो allies हैं उनके साथ जो मुशावरत भी कर रहे हैं, और बाकायदा तौर पर फॉर्मल रिकॉग्निशन, जो फॉर्मली इसको तस्लीम करने का हम जो ऐलान करने जा रहे हैं, और इसके लिए अपने इत्तेहादी कौन है? यूरोप है इत्तेहादी, उनका एक तगड़ा इत्तेहादी यूरोप है, फिर मिडल ईस्ट है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं उनके साथ मिलकर वो नेगोशिएशन के बाद आगे बढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर said that leader of Britain, France and Canada are horrified by the escalation in Gaza। मतलब जो बरतानिया है और फिर फ्रांस है और फिर कनाडा जो है, इसकी जो तमाम तर लीडरशिप है वो खौफजदा है, जो कि
ایسکیلیشن جس طرح سے غزہ کے اندر ہو رہی ہے, جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے. ابھی مزید کیا کہتے ہیں وہ جو برٹش پرائم منسٹر نے کہا, the only way to return the Israeli hostages from Gaza is a ceasefire. مطلب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہاسٹیجز ہیں, جو قیدی ہیں, ان کو واپس بلایا جائے, تو اس کا صرف اور صرف ایک سولوشن ہے, اور وہ ہے سیز فائر. جنگ بندی ہوگی تبھی یہ ممکن ہوگا. لیکن اس کے علاوہ مزید اس نے کہا کہ سینکشنز آن اسرائیلی سیٹلرز اینڈ کمپنیز فار وائلیٹنگ پیلسٹینین رائٹس. مطلب برٹش پرائم منسٹر نے, برٹش گورنمنٹ نے جو اسرائیل کے اوپر سینکشنز عائد کرنے کے حوالے سے, پابندیاں لگانے کے حوالے سے, انہوں نے کہا جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں ان کے اوپر اور کمپنیز کے اوپر کہ انہوں نے جو فلسطینی رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ کیا ہے. چلو آہستہ وہ آئے نا, کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے, کہ چلو دیر سے ہی صحیح لیکن آنکھ کھلی تو صحیح. تو ابھی یہ جو سینیریو جس طرح سے ابھی آفیشیل سورسز ٹو الجزیرہ نے بتایا کہ ڈیپٹیز آف اسپینش رولنگ پارٹی ووٹ ٹوڈے ان فیور آف کنسیڈرنگ ا پرپوزل ٹو بین آرمز سیلز ٹو اسرائیل. مطلب جو اس وقت یوں کہہ لیں کہ اسپین ہے, اسپینش گورنمنٹ ہے, ان کے رولنگ پارٹیز ہیں, ان کی جانب سے اس وقت اسرائیل کے اوپر جو اسلحہ پرووائڈ ان کو کیا جا رہا تھا اس کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. اور ابھی جو ان کے کہہ لیں کہ معریف اخبار ہے, اسرائیلی اخبار, اس کے اپنے جو لوگ ان کے جرنیل ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں. جو معریف اخبار ہے اس نے ان کے ریزرو جو میجر جنرل یتزاک برک ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا the army's stay in Gaza means that many soldiers will be killed and without victory over Hamas. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کا خاتمہ ہمارا پلان ہے, لیکن اگر ہم اسی طرح سے جنگ جاری رکھتے ہیں اور اگر آرمی وہاں پر غزہ میں موجود رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مزید جو فوجی ہیں وہ مارے جائیں گے اور ہم جو فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ہوگی. پھر وہ مزید کیا کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے if the army decides to stay in Gaza, soldiers will be exposed daily to rockets, ambushes and sniping. مطلب جو سنائپنگ کے حملے ہوں گے, راکٹس ہوں گے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایمبوشز گھات لگا کر حملے وہ آپ کو دکھائی دیں گے. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ ابھی جو گھات لگانے کے حوالے سے خبر ہے اس میں, کیونکہ ابھی ایک جو حملہ ہوا اور اس میں باقاعدہ طور پر ایک واقعے کے ہیڈشوت ہیبریو کی جانب سے رپورٹ کیا گیا کہ غزہ میں مشکل واقعے کی تفصیلات ہیں اور فوجیوں پر ایک عمارت جو ہے وہ گری اور ایک فوجی جو ہے وہ وہاں پر مارا گیا, اور اغوا کے بعد جو اغوا کی ابتدائی شبہات کی تردید جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے, لیکن واقعہ میں 3 زخمی ہوئے. ایک شخص گھنٹوں تک لاپتہ رہا کیونکہ لاپتہ فوجی کی لاش ایک متروک عمارت سے ملی اور زخمیوں کو اسپتالوں کے اندر منتقل بھی کیا گیا ہے. لیکن جس طرح سے جس تیزی کے ساتھ جو حالات ہیں وہ بدل رہے ہیں اور اس کی نزاکت کو دیکھا جائے تو ابھی پورے کا پورا منظرنامہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ شام کی طرف سے ایک جھٹکا تھا پوری امت مسلمہ کے لیے کہ وہ تسلیم کرنے جا رہا ہے, صرف اور صرف اس وجہ سے کہ پابندیاں جو ہیں وہ اٹھ گئی ہیں اور باقاعدہ طور پر اب تو جو یہ کہہ لیں کہ اس وقت یورپ کی جانب سے بھی شام کے اوپر سے پابندیاں ہٹانے کا جو اعلان ہے وہ کر دیا گیا ہے. لیکن ابھی سامنے آیا ہے یہ جو اہم ترین خبر جس نے پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. پہلے تو یہ سن لیں کیونکہ پابندیاں جو ہے وہ ہٹا دی گئی ہیں, اور دوسری جانب جو شامی صدر الجولانی ہے اس کی جانب سے جو ایک کمٹمنٹ کی گئی تھی, سیرین اتھارٹی کھل کر سامنے آ گیا. اس نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم خاموش نہیں رہیں گے, اور مطلب یہ جنگ ہوگی, بہت خونی جنگ ہوگی, اور پھر یہ جو ایک اناج کا ایک ذرہ جو ہے وہ بھی دوسرے اسرائیل کی طرف نہیں جائے گا. ہماری زمین کا ایک انچ جس کے اوپر تسلط جمایا گیا وہ بھی واپس لیا جائے گا. ابھی آپ اندازہ کریں وہ کیا کہہ رہے ہیں. کل جو میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ سیریا the expanded meeting regarding the lifting of American sanctions, we emphasize that it is not within the authority of the government in Damascus to conclude any peace agreements with Zionist occupation. مطلب انہوں نے کہا جی ہم جو بھی ہمارے ساتھ معاملات بنے, اگر امریکہ نے پابندیاں ہٹائی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ اسرائیلی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ معاملات بنا لیں گے. پھر آگے سنیے وہ کہتے ہیں the expanded meeting regarding the lifting of American sanctions, we express our complete and categorical rejection of any projects aimed at normalizing relations with the Zionist entity and relinquishing even a single grain of Syrian soil. مطلب یہ دیکھیں جو یہ بات کہ اگر ہمارے اوپر پابندیاں ہٹائی جا رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے,
آپ پابندیاں ہٹائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کیٹیگوریکلی آپ کو بتا دیں، ہم مکمل طور پر آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے یہ ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ریلیشن نارملائز کرنے کے حوالے سے ہم نارملائز نہیں کرنے دیں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ بہت بڑی جنگ ہوگی، حالات خراب ہوں گے، اور یہ جو تقریباً ایک سیرین اتھارٹی جو ہے، جتنے بھی ان کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، مطلب ہم اپنی زمین کا ایک ذرہ جو ہے وہ بھی اس طرف نہیں جانے دیں گے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اپنی زمین کے اوپر جو تسلط جمایا گیا ہے اس کو بھی ہم واپس جو ہے وہ لیں گے۔ لیکن دوسری جانب ابھی سچویشن اس کا مطلب ہے کہ شامی صدر کو بہت سے جو وہاں پہ گروہ ہیں انہوں نے تسلیم نہیں کیا، لیکن ہاں دنیا کے اندر اس کی ریکگنیشن ہو رہی ہے، تو اٹ مینس کہ ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب اس وقت جو منسٹر ہے الشعبانی، اس کی جانب سے باقاعدہ طور پر جارڈینین ڈیلیگیشن جو ہے، ہائی لیول ڈیلیگیشن، اس کو ریسیو کیا گیا، اور سیریا جو ہے، سیریا اور قطر وہ باقاعدہ طور پر اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں ایگریکلچر سیکٹر کو، اور ان کا اتحاد وہاں پر ہوا، ایگریمنٹ ہوا۔ لیکن ابھی جو یو ایس کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہونے کے بعد شام کو لے کر ابھی جو یہ وہاں پر برڈ پروڈکشن کے حوالے سے جو ایک سلسلہ اس کو بڑھایا جا رہا ہے، سعودی عربیہ اور یو این جو ہے وہ مل کر سیریا کے اندر یہ معاملات کو لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن ابھی دوسری جانب جو اس وقت ایران کے حوالے سے بھی سن لیں، کیونکہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی، انہوں نے کہا کہ بالواسطہ مذاکرات جو شہید رئیسی کے دور میں ہوئے ایسے ہی ہوئے جیسے اب ہو رہے ہیں، اور کہنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی نتیجہ نکلا ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات اب بھی کوئی نتیجہ نکالیں گے، ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوگا۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ امریکی حکام نے سی این این کو بتایا کہ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آیا اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کا حتمی فیصلہ کیا ہے، اور اسرائیل کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیب پر حملہ کرنے کا امکان جو ہے وہ حال ہی کے اندر نمایاں طور پر بڑھ گیا ہے، اور روکے جانے والے اسرائیلی مواصلات اور جو فوجی نقل و حرکت ایرانی تنصیبات پر فوری حملے کی نشاندہی کرتی ہے۔ جبکہ امریکی حکام نے سی این این کو بتایا کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کی نقل کرتے ہوئے فضا سے فضا میں گولہ بارود منتقل کر دی اور تدبیریں مکمل کر لی ہیں۔ جبکہ سی این این نے امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف ممکنہ اسرائیلی حملہ ٹرمپ کے نقطہ نظر کی خلاف ورزی کر سکتا ہے اور ایک وسیع علاقائی تنازع کو بھی ہوا دے سکتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ امریکہ نے ایران سے ایک ناممکن مطالبہ بھی کر دیا کہ زیرو جو انریچمنٹ ہے جو وہ افزودگی کے حوالے سے، یورینیم کے حوالے سے، اس لیے مذاکرات کے اگلے دور کے لیے کوئی ملاقات نہیں کی گئی، اور اب اسرائیل نے ایران پر ایک جو امیننٹ اٹیک ہے اس کی دھمکی دی ہے، اور یہ یا تو ایران کو زیرو افزودگی قبول کرنے پر ڈرانے کی کوشش ہو سکتی ہے، یا پھر اصل آنے والی ایک سٹرائک ہے جس پر مجھے شبہ بھی ہے کہ یہ پاسبل ہو بھی سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت کے حالات ہیں، یہ اس وقت کا سینیریو کے بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں مڈل ایسٹ کے اندر ایک اور بہت بڑی جنگ جو ہے اس کو پرووک کر سکتا ہے۔ یہ کچھ عام اپڈیٹس تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔